سورہ صف شروع ہو رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور صف کہتے ہیں قطار بندی کو، قطار بنانے کو۔ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وہو العزیز الحکیم، زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پاکی بیان کرتی ہے، وہی غالب اور حکمت والا ہے۔ اے ایمان والو، تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو خود نہیں کرتے؟ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، تم وہ بات کہتے کیوں ہو جو تم کرتے نہیں ہو؟ کیونکہ مومن کیا ہوتا ہے کہ مومن صرف دعوے نہیں کرتا، زبان سے باتیں نہیں کرتا، وہ عمل بھی کرتا ہے۔ آپ دیکھیں بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو بات کر لیتے ہیں اور بعد میں اس کو پورا نہیں کرتے، ایسے بندے کو اسلام نے منافق کہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں: جب بات کرے تو جھوٹ بولے، اور جب کسی کے ساتھ معاملہ کرے تو جھگڑا کرے، اور جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے۔ اور یہ تینوں چیزیں میں کہتی ہوں ہمارے ہاں عام ہیں، ہم انہیں برائیاں ہی نہیں سمجھتے۔ ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں جی، وعدے تو ہوتے ہی توڑنے کے لیے ہیں۔ اچھا پھر جھوٹ کی اتنی تو اجازت ہے نا، بالکل جھوٹ بولنا تھوڑی منع ہے، ہم نے تو کسی کے فائدے کے لیے جھوٹ بولا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں وہ بات کرنے والا بنائے جس پہ پھر ہم قائم بھی رہیں۔ ہم بات کر لیتے ہیں اور بعد میں اس بات پہ قائم نہیں رہتے، تو تم جو کرتے نہیں اس کا کہنا اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ اگر تم نے ایک کام نہیں کرنا تو تم وہ بات کہو ہی نہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اس کی راہ میں صف بستہ جہاد کرتے ہیں، گویا وہ سیسا پلائی ہوئی عمارت ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی محبت کا ایک معیار اور دیا کہ ہم اللہ کے راستے میں سیسا پلائی ہوئی عمارت بن جائیں، ہم کھڑے ہو جائیں اور ہم دین کے لیے ڈٹ جائیں، اللہ پھر ہم سے محبت کرے گا۔ اور اگر ہمیں اللہ کی حقیقی محبت چاہیے نا تو ایک دفعہ جمنا مشکل ہے۔ آپ دیکھیں کہ ایک دفعہ جم جائیں گے تو پھر ہمارے لیے آسانی ہوگی۔ ہم نے قرآن پڑھا، اللہ نہ کرے ہمارے دل کی حالت وہ ہو جو اس قرآن کی مثال ہے، ہم پڑھ چکے کہ ایک ہی جیسی زمین ہوتی ہے اور دونوں پر بارش برستی ہے، اور ایک ایسی ہوتی ہے جو بنجر کی بنجر رہتی ہے اور ایک ایسی ہوتی ہے جو سرسبز ہو جاتی ہے۔ اس کی مثال آپ لیں کہ پانی ہے، آپ پانی مٹی پہ ڈالیں گے تو مٹی نرم ہو جائے گی، وہی پانی آپ سیمنٹ پہ جائیں گے تو سیمنٹ سخت ہو جائے گا۔ اور اللہ نہ کرے ہمارے دل شقاوت والے ہو جائیں۔ ہم پیچھے آیت پڑھ آئے ہیں کہ ایسے لوگ جو قرآن کی آیتیں سن کے بھی ان کے دل شقاوت والے ہو جاتے ہیں، ان کے دل جو ہے وہ اور سخت ہو جاتے ہیں، تو اللہ ہمیں اس سختی سے بچائے۔ اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا ہے میری قوم کے لوگوں تم مجھے کیوں ستا رہے ہو، حالانکہ تمہیں بخوبی معلوم ہے کہ میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں۔ پس وہ لوگ ٹیڑے ہی رہے تو اللہ نے ان کے دلوں کو اور ٹیڑھا کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نافرمان قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ اور جب مریم کے بیٹے عیسیٰ نے کہا اے میری قوم بنی اسرائیل، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں، مجھ سے پہلے کی کتاب تورات کی میں تصدیق کرنے والا ہوں، اور اپنے بعد آنے والے ایک رسول کی میں تمہیں خوشخبری سنانے والا ہوں جن کا نام احمد ہے۔ ان کی کتابوں میں نا احمد نام تھا، اور احمد کا مطلب ہوتا ہے ایسا شخص جس کی خوب خوب تعریف کی گئی ہو۔ حمد سے ہے یہ لفظ احمد، جس کی بہت اچھی حمد یا تعریف کی گئی ہو۔ پھر جب وہ ان کے پاس کھلی دلیلیں لائے تو یہ کہنے لگے یہ تو کھلا جادو ہے، اس شخص سے زیادہ ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے، حالانکہ وہ اسلام کی طرف بلایا جاتا ہے، اور اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ سے بجھا دے۔ کتنے پروپیگنڈے ہوتے ہیں نا اسلام کے خلاف، کتنی سازشیں، کتنی کوششیں۔ اللہ کہہ رہا ہے اللہ اپنے نور کو کمال تک پہنچانے والا ہے، گو کافر برا مانے۔ آپ نے سنا ہوگا، میرے خیال میں شاید 2-3 سال پہلے کا واقعہ ہے، جب کسی یورپین کنٹری میں قرآن پاک کو جلایا جا رہا تھا اور ایک بندہ بھاگ کے گیا تھا اور اس نے وہ لے لیا تھا اور اس نے وہ مصحف جلانے نہیں دیا تھا۔ اس کا وہ کیس چلا اور بعد میں کورٹ نے فیصلہ دے دیا کہ کوئی کسی کی اسلامی جو ہے وہ بکس کے خلاف کوئی اس طرح کی حرکت نہیں کرے گا۔ تو بعض دفعہ ایک بندے کا جہاد کرنا پوری امت کے لیے اچھا ہوتا ہے، لیکن وہ بات وہی کہ دل کون رکھے۔ اللہ کہہ رہا ہے کوئی دشمن جتنی مرضی کوشش کرے وہ اسلام کے نور کو نہیں بجھا سکتے۔ وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچا دین دے کر بھیجا تاکہ اسے اور تمام مذاہب پر غالب کر دے، اگرچہ مشرکین ناخوش ہی کیوں نہ ہوں۔ اور اے ایمان والے
والو کیا میں تمہیں وہ تجارت نہ بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے؟ کون سی تجارت؟ اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اللہ کی راہ میں اپنے مال اور اپنی جانوں سے جہاد کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم میں علم ہو۔ ہم اپنا مال اور اپنی جان ہی نہیں لگاتے، بار بار مال اور جان کا ذکر آیا۔ آپ دیکھیں کیوں ہم جو ہے وہ عمل میں پیچھے ہیں، کیونکہ ہم اپنے جسم کو تھکانا نہیں چاہتے۔ اگر ہم جسم کو تھکانے والے ہوں تو ہم روز جا کے قرآن پڑھیں، اگر ہم جسم کو تھکانے والے ہوں تو ہم روز تہجد پڑھیں، ہم روز تہجد چھوڑیں، ہم روز پوری نمازیں ہی فرض نمازیں پڑھیں۔ ہم تو تحیۃ الوضو نہیں پڑھ سکتے، ہمارا تو حال یہ کہ ہم تو یہی کہتے ہیں پورا دن اگر بازار گھوم آئے تو آج نماز میں بیٹھ کے پڑھ لوں، ہمارا تو یہ حال۔ ہم اپنے جسموں کو تھکانا نہیں چاہتے اللہ کے لیے، اور پھر ہم اپنے مال بھی نہیں لگانا چاہتے اللہ کے لیے۔ عید کی شاپنگ کے لیے کتنے خرچے کر رہیں گے، جہاں دین کو ضرورت ہوگی وہاں ہم ہاتھ کھینچ لیتے ہیں، وہاں ہم کیا کہتے ہیں، ہاں میں فطرانہ دے چکی ہوں، ہاں ہم زکوٰۃ دے چکے ہیں، ایسے کہتے ہیں لوگ، ہم دے چکے ہیں اب اور کیا دیں، اب تو بس گنجائش ہی نہیں بچی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین طریقے سے دینے والا بنائے، اور قرآن کے اتنے پارے پڑھنے کے بعد، قرآن پاک پڑھنے سے پہلے اور اب کے عمل میں فرق آ جائے۔ اب ہمارا دل کرے ہم جو عمل کریں اس میں نیت خالص کر لیں، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا اور تمہیں ان جنتوں میں پہنچائے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور صاف ستھرے گھروں میں جو جنت عدن میں ہوں گے۔ یہ بڑی کامیابی ہے۔ ہم پڑھ چکے ہیں پچھلے پارے میں، کل کے پارے میں پڑھا تھا نا کہ جنت عدن وہ جنت ہے جسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ اس کی طرف دعوت دے رہے ہیں، اور تمہیں ایک دوسری نعمت بھی دے گا جسے تم چاہتے ہو، وہ اللہ تعالیٰ کی مدد اور جلد فتح یابی ہے۔ ایمانداروں کو خوشخبری دے دو، اور اے ایمان والو تم اللہ کی مددگار بن جاؤ، جس طرح حضرت مریم کے بیٹے حضرت عیسیٰ نے حواریوں سے کہا تھا کہ کون ہے جو اللہ کی راہ میں میری مدد کرے، تو انہوں نے جواب دیا تھا نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ آپ اور میں اللہ کی مدد کیسے کر سکتے ہیں؟ یہاں الفاظ آئے کہ تم اللہ کی مدد کرو، اے ایمان والو کونو انصار اللہ، تم اللہ کے مددگار بنو۔ آپ اور میں، اللہ تو سارے جہان کو پیدا کرنے اور پالنے والا ہے، پھر ہم اللہ کی مدد کیسے کریں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایام حج میں کہا تھا کہ کون ہے جو مجھے پناہ دے تاکہ میں لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچاؤں۔ قریش نے، اس لیے کہ قریش مجھے فریضہ رسالت ادا نہیں کرنے دیتے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پکار پر مدینے کے اوس اور خزرج نے لبیک کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر انہوں نے بیعت کی اور مدد کا وعدہ کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیشکش کی کہ آپ ہجرت کر کے مدینہ آئیں تو ہم آپ کی حفاظت کی ذمہ داری کو قبول کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے مدد کی اور ان کا نام رکھا گیا انصار مدینہ۔ پڑھا ہوا نا آپ لوگوں نے، مہاجرین اور انصار، یہ وہی انصار ہے۔ انصار کا مطلب ہوتا ہے مدد کرنے والا۔ اللہ آپ کو اور مجھے دعوت دے رہے ہیں میرے لیے انصار اللہ بن جاؤ، میرے مددگار بن جاؤ۔ اور آپ اور میں انصار اللہ کیسے بنیں گے کہ ہم دین کی اشاعت میں تھکیں، ہم اللہ کے دین کو دوسروں تک پہنچانے میں تھکیں، تو یہ ہے اللہ کی مدد۔ ورنہ اللہ کو ہماری مدد کی ضرورت نہیں ہے، ہم نہیں بھی کریں گے کوئی اور کر لے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں ایک آفر دے رہے ہیں کہ آپ اور میں اگر چاہیں ہم انصار اللہ بن سکتے ہیں، ایک ایسی جماعت تیار ہو سکتی ہے جو خود کو دین پر چلائے اور لوگوں کو دین پر چلنے کی دعوت دے۔ پس بنی اسرائیل میں سے ایک جماعت تو ایمان لائی اور ایک جماعت نے کفر کیا، تو ہم نے مومنوں کی ان کے دشمنوں کے مقابلے میں مدد کی، پس وہ غالب آ گئے۔ آگے ہے سورہ جمعہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت کو جمعے کی نماز میں پڑھا کرتے تھے، اور جو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بھی شروع ہو رہی ہے، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ ساری چیزیں جو آسمانوں میں اور زمین میں ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پاکی بیان کرتی ہیں، جو بادشاہ نہایت پاک اور غالب حکمت والا ہے۔ وہی ہے جس نے ناخواندہ لوگوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو انہیں اس کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے اور ان کو پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت سکھاتا ہے۔ یقیناً اس سے پہلے یہ کھلی گمراہی میں تھے۔ آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود امی تھے جب انہیں قرآن اتارا گیا ان پر۔ امی کا مطلب ہوتا ہے عربی میں، امی ماں سے ہے، ماں کا ہوتی ہے ایسا شخص کہ جو اتنا ان پڑھ ہو جیسے وہ ابھی ماں کے پیٹ سے نکلا، اسے عربی میں کہتے ہیں امی۔
ایسا شخص جو ابھی ابھی ماں کے پیٹ سے نکلا جسے کچھ نہیں پتا، عربی والے اسے امی کہتے تھے، تو یہاں بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی لوگوں کو سکھایا کرتے تھے۔ جب قرآن کا علم آ جاتا ہے تو آپ کو اور میرا بھی کام ہے، ہم ان لوگوں کو جو قرآن کے لیے ان پڑھ ہیں، ویسے تو انہوں نے پی ایچ ڈی بھی کی ہوگی، ایم فل بھی کیا ہوگا اور ماسٹرز کر کے لوگ بیٹھے ہیں، لیکن چونکہ قرآن کا علم نہیں تو وہ اللہ کے نزدیک امی ہیں جسے قرآن کا علم نہیں، اور ہم ان کے سامنے جب قرآن کی آیتیں پڑھیں گے اور ان کا تزکیہ کریں گے تو پھر بہت سے لوگ سیکھیں گے انشاءاللہ تعالی، اور دوسروں کے لیے بھی انہی میں سے جو اب تک ان سے نہیں ملے، اور وہی غالب اور باحکمت ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، جسے وہ چاہے اپنا فضل دے، اور اللہ تعالیٰ تو بڑے ہی فضل کا مالک ہے۔ جن لوگوں کو تورات پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا پھر انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا، ان کی مثال اس گدھے کی سی ہے جو بہت سی کتابیں لا دے۔ اللہ کی باتوں کو جھٹلانے والوں کی بڑی بری مثال ہے، اور اللہ ایسے ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ اور یہ فقرہ ہمارے ہاں تو بہت مشہور ہے کہ اگر ایک پڑھا لکھا بچہ ہوگا اور وہ بدتمیزی کرے گا تو ماں باپ آرام سے کہتے ہیں دیکھو تمہاری مثال تو گدھے پہ کتابوں والی ہے، اتنا کچھ پڑھ کے بھی تمہیں بولنا نہیں آیا، اتنا کچھ پڑھ کے بھی تم نے تمیز نہیں سیکھی۔ اللہ کہہ رہا ہے قرآن کا علم لے کر بھی عمل نہ بدلیں تو مثال گدھے والی ہے۔ پورا قرآن پڑھ لیا، دورہ قرآن کر لیا اور بعد میں پھر اپنی عیاشیوں میں چلے گئے، پھر اس کا مطلب ہے کہ اثر کوئی نہیں ہوا۔ کہہ دیجئے اے یہودیو، اگر تمہارا دعویٰ ہے کہ تم اللہ کے دوست ہو اور دوسرے لوگوں کے سوا تو تم موت کی تمنا کرو، اگر تم سچے ہو یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، ان کے اعمال کی وجہ سے جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے آگے بھیج رکھے ہیں، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ کہہ دیجئے کہ جس موت سے تم بھاگتے پھرتے ہو وہ تو تمہیں پہنچ کر رہے گی، پھر تم سب چھپے کھلے کے جاننے والے اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اور وہ تمہیں تمہارے کیے ہوئے تمام کام دکھا دے گا یا بتا دے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتا دیا موت آنی، اور جب مر کے میرے پاس آؤ گے تو پھر تمہیں سب کچھ پتہ بھی چلے گا۔ تو اے ایمان والو جو ایمان لائے ہو، جمعے کے دن نماز کی جب اذان دی جائے تو تم اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے حق میں بہت ہی بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، جمعے سے جو ہے وہ پہلے یہاں آیا کہ جب جمعے کی اذان دی جائے تو تم اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو۔ اللہ کا ذکر جمعے کی نماز سے پہلے ہوتا ہے، جو خطبہ دیا جاتا ہے نا وہ خطبہ سننا فرض ہے۔ ہمارے مرد کیا کرتے ہیں کہ آخری جب دوسری اذان ہوتی ہے ادھر سے مولوی اذان دینا شروع کرے گا، ادھر سے بھاگتے ہیں کہ چلو پہنچیں، تاکہ اس سے پہلے سننا بھی پسند نہیں کرتے، اور لاجک بہت اچھی دیتے ہیں کہ کیا سنیں، ہر ایک فرقے کا اپنا خطبہ ہے تو ہم تو نہیں سنتے۔ اللہ تعالیٰ خطبے سننے والا بنائے، کیونکہ وہی تو ایک موقع ہوتا ہے جب لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اور وہ بات سنتے ہیں۔ اگر اس ٹائم پہ بھی بات نہیں سنیں گے تو فائدہ کوئی نہیں، اور پھر جب نماز ہو چکے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور بکثرت اللہ کا ذکر کیا کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ یہاں جو بات آئی نا کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرو تاکہ تم فلاح پاؤ، یہاں پر اس بات کا ہونا، نمازیں تو اپنی جگہ، لیکن نمازوں کے علاوہ اللہ کا ذکر کامیاب کرتا ہے۔ اگر ہم مسلسل اللہ کا ذکر کرتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے ہمارے جو ہے وہ رزق میں برکت دیں گے۔ اور پھر جب نماز، اسی لیے کہا گیا کہ نماز ہو جائے پھر جو مرضی ہے کرو، بس نماز کے ٹائم پر جو ہے وہ دکانیں بند کر دو، کاروبار بند کر دو، اور جب کوئی سودا بکتا دیکھیں یا کوئی تماشا نظر آ جائے تو اس کی طرف دوڑ جاتے ہیں اور آپ کو کھڑا ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے اللہ کے پاس جو ہے وہ کھیل اور تجارت سے بہتر ہے، اللہ تعالیٰ بہترین روزی دینے والا ہے۔ ہوا یہ تھا کہ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ دے رہے تھے، اتنے میں ایک قافلہ آیا، اور جب لوگوں کو پتہ چلا کہ قافلہ آیا ہے تو عربوں میں یہ ہوتا تھا کہ قافلہ تجارت کے جب قافلے آتے تھے نا، بولیاں لگتی تھیں اور فوراً سے سارا وہ مال بک جاتا تھا۔ سارے کے سارے لوگ چپ کر کے بھاگ کے چلے گئے اور اپنا سامان خریدنے کے لیے چلے گئے، اور صرف آتا ہے احادیث میں کہ 12 لوگ جو ہے وہ مسجد میں رہ گئے۔ تب اللہ نے یہ آیت نازل کی کہ دیکھو جب دنیا آ رہی ہے تمہارے پاس اور تم دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہو، وہ اس سے بہت بہتر ہے کہ تم جمعے کے خطبے میں اللہ کے نبی کی بات سنو۔ ہدایت پانا بہتر تھا اور تم دنیا کے مال کی طرف چلے گئے، حالانکہ وہ دائمی نہیں ہے۔ پھر شروع ہو رہی ہے سورہ المنافقون، اور یہاں وہ واحد صورت ہے جہاں منافقین کو بہت ڈکلیئر صاف جو ہے نا وہ کر دیا گیا۔ یہ منافقین کے نام پر ہی ہے، منافقون
मुनाफिकून मुनाफिक की जमा होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके पास जब मुनाफिक आते हैं तो कहते हैं हम इस बात के गवाह हैं कि बेशक आप अल्लाह के रसूल हैं और अल्लाह जानता है कि यकीनन आप अल्लाह के रसूल हैं, और अल्लाह गवाही देता है कि ये मुनाफिक झूठे हैं। मुनाफिक क्या करते थे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर बार बार इकरार करते थे। अल्लाह कह रहा है हमें पता है कि आप अल्लाह के रसूल हैं, हमें ज़ुबानी दावे नहीं चाहिए। आप और मैं पूरा दिन कहती रहे मैं मुसलमान हूँ, मुसलमान हूँ, मुसलमान हूँ, ना हम नमाज पढ़ें और ना हम रोज़े रखें। मैंने आपको मिसाल दी थी ना कि बच्चा कहता रहे मामा आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, और आप कहें बेटा पानी का गिलास पिलाओ और वो उठ के अपने बिस्तर से पानी का गिलास माँ को ना दे, तो उस मोहब्बत का फ़ायदा कोई नहीं। मोहब्बत वो अच्छी जिसमें अमलन इजहार किया जाए, और इन्होंने अपनी कस्मों को ढाल बना रखा है। बस अल्लाह ताला की राह से रुक गए। बेशक ये बहुत बुरा काम है जो ये कर रहे हैं, ये इस वजह से कि ये ईमान लाकर फिर काफिर हो गए। बस उनके दिलों पर मोहर कर दी गई, अब ये नहीं समझते, और जब आप उन्हें देख लें तो उनके जिस्म आपको खुशनुमा मालूम हो, और ये जब बातें करने लगें तो आप उनकी बातों पर कान ना लगाएं, गोया कि ये लकड़ियां हैं जो दीवार के सहारे से लगी हुई हर सख्त आवाज़ को अपने खिलाफ समझते हैं। यही हकीकी दुश्मन है, इनसे बचो, अल्लाह उन्हें गारत करे। कहाँ से ये फिरे जाते हैं? हुआ ये था कि जो रईसुल मुनाफिकीन था ना, अब्दुल्ला बिन उबई, जब मदीना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने से पहले अरसे बाद जो मदीना वाले थे ना और इर्द गिर्द के कबाइल इस बात पे मुत्तफिक हुए थे कि हम अब्दुल्ला बिन उबई को सरदार बनाएंगे। इसकी ताजपोशी होनी थी। ताजपोशी कहते हैं ना उसको, वो जो पगड़ी बांधते हैं, और उसको बाकायदा सरदार डिक्लेयर करना था। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना आए तो लोगों का रुझान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ आ गया। अब्दुल्ला बिन उबई की पोजीशन जो है ना वो कम हो गई। फिर जब ग़ज़वा बदर हुआ और इसने देखा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कामयाबी मिली है, तो मैं बाहर रहकर तो इनके खिलाफ कर कुछ नहीं सकता। मैं क्या करता हूँ, मैं इनकी टीम में शामिल हो जाता हूँ, मैं अंदर से इन्हें नुकसान पहुँचाऊँगा, आस्तीन का सांप। और वो शामिल हो गया कलमा पढ़ के, और उसने कहा कि अब जो है वो मैं इनमें शामिल होकर इन्हें नुकसान पहुंचाऊंगा। अल्लाह कह रहे इनकी मिसाल ऐसी है कि दीवार से के सहारे से लगाई हुई लकड़ियां। आप देखें मोमिन की मिसाल आती है ऐसी जैसा खजूर का दरख्त हो मजबूत तने वाला, और मुनाफिक की मिसाल ऐसी कि सहारे से लगाई हुई लकड़ी, ऐसी जिस लकड़ी को दीमक लगा हो, ऐसी लकड़ी जिस पर अगर कुरान की बारिश पड़ेगी वो मजीद ख़राब ही होगी। सही लकड़ी होगी ना तो उसको बारिश ख़राब भी नहीं करती, और अगर लकड़ी सही नहीं होगी तो वो फूल जाएगी। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं जब इन्हें कहा जाता है कि आओ तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल इस्तग़फ़ार करें, अपने सर मटकाते हैं, और आप देखेंगे कि वो तकब्बुर करते हुए रुक जाते हैं। उनके हक में आपका इस्तग़फ़ार करना और ना करना दोनों बराबर हैं, अल्लाह इन्हें हरगिज़ ना बख्शेगा। यहाँ बता दिया गया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अगर किसी के लिए इस्तग़फ़ार करेंगे ना और उसका ईमान ठीक नहीं होगा तो अल्लाह उसे नहीं बख्शेगा। आप और मैं, हम गुनाहों पे गुनाह करते जाते हैं और शैतान ने एक ही बहकावा दिया, कुछ नहीं होता जी, करते जाओ जो करना है, कुछ नहीं होता जी, अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है। और यहाँ पर मैं ये बात भी करूँगी, हमारे यहाँ बहुत बहुत तो नहीं, कुछ गिने चुने ऐसे नाम भी हैं जो दीन में शामिल होकर लोगों को एक ही बात, कोई नहीं अल्लाह गफूर रहीम है, ठीक है अल्लाह गफूर रहीम है। हमने 28 पारों में अल्लाह ताला के कानून कुदरत को पढ़ा। अल्लाह ने जहाँ कहा गलती करो और फिर तौबा करो और इस्लाह करो तो अल्लाह गफूर रहीम है। जहाँ गलती हो जाए रुजू करो, माफ़ी मांगो और फिर उस पर कायम रहो, फिर अल्लाह गफूर रहीम है। अल्लाह ने ये नहीं कहा जो दिल करते रहो अल्लाह गफूर रहीम है, नहीं, अगर ऐसा हो तो फिर पकड़ ही ना हो। यही वो हैं जो कहते हैं कि जो लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हैं उन पर कुछ खर्च ना करो, यहाँ तक कि वो इधर उधर हो जाएं, और आसमान और ज़मीन के कुल ख़जाने अल्लाह ही की मलकियत हैं। लेकिन ये मुनाफिक लोग बेसमझ हैं। ये कहते हैं कि अगर हम अब लौट कर मदीना जाएंगे तो इज़्ज़त वाला वहाँ से ज़िल्लत वाले को निकाल देगा। और सुनो, इज़्ज़त तो सिर्फ अल्लाह ताला के लिए है और उसके रसूल के लिए है और ईमानदारों के लिए है, लेकिन ये मुनाफिकीन नहीं जानते। जो अब्दुल्ला बिन उबई था ना, उसने अपने आप को कहा कि वो इज़्ज़त वाला है, और वो कहता था कि अब देखना, अब ज़रा वापस जाएंगे ना पता चलेगा इज़्ज़त वाला कौन और ज़िल्लत वाला
والا کون؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں غلبہ ہمیشہ اس کے رسول کا اور اس کی ذات کا ہوگا۔ تو اے مسلمانوں، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں۔ آیت نمبر 9 سورہ المنافقون۔ اللہ کہہ رہا ہے مسلمانوں، تمہارے مال اور اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کریں، اور جو ایسا کریں وہ بڑے ہی نقصان اٹھانے والے لوگ ہیں۔ مجھے آپ اپنے آپ کو سوچیں، ہر بندہ اپنی ذات کو سوچے، مجھے کون سی چیز اللہ کے ذکر سے غافل کرتی ہے؟ کیا میں اپنے بچوں کی فکر میں اللہ کے ذکر کو چھوڑ دیتی ہوں؟ یا میں اپنے جسم کے آرام کے چکر میں اللہ کے ذکر کو چھوڑ دیتی ہوں؟ یا میں اپنے میاں کی محبت میں اسے ٹائم دینے کے چکر میں اللہ کے ذکر کو چھوڑ دیتی ہوں؟ یا میں میکے جاتی ہوں تو میں اللہ کو بھول جاتی ہوں؟ یا میں سسرال کی کسی دعوت میں جاتی ہوں تو اللہ کو بھول جاتی ہوں؟ ہر بندہ اپنی ذات سوچے۔ دیکھیں ہر بندے کے حالات مختلف ہوتے ہیں، ہر بندہ، کوئی لوگ سیپریٹ رہتا ہے، کوئی جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتا ہے، کئی میں 2 فیملیاں اکٹھی ہیں، کئی میں 4 اکٹھی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ہر بندہ اپنے حساب سے سوچے کہ ہمارے لیے کیا صحیح اور کیا غلط۔ ہر بندہ اپنے حساب سے سوچے گا کہ کیا مجھے اللہ کے ذکر سے میرا مال دور کر رہا ہے یا میری اولاد دور کر رہی ہے؟ کیا ایسا ہوتا ہے کہ میں شاپنگ کے لیے بازار جاتی ہوں اور میں 4-6 گھنٹے لگا کے مال خرچ کر کے آتی ہوں اور واپس آ کے 2 نمازیں بازار رہ جاتی ہیں، اور جو 2 گھر میں آ کے بچتی ہیں میں کہتی ہوں نماز بعد میں پڑھ لیں گے، پہلے ذرا کھانا کھا لیں، اچھا تھکے ہوئے ہیں نا، پہلے تھوڑا آرام کر لوں پھر نماز پڑھ لوں گی۔ اور یہ ہم سب کی سچویشنز ہیں۔ ہر بندہ اپنی ذات کو بہتر سمجھ سکتا ہے کہ میں کس چیز کی وجہ سے اللہ کے ذکر سے غافل ہوں۔ تو ہم نے اپنا محاسبہ خود کرنا، کبھی کسی پہ بات نہ کریں، ہاں فلانی جاتی ہے نا واپس آ کے واقعی نماز نہیں پڑھتی، باجی نے صحیح کہا تھا، ایسا نہیں سوچنا۔ اپنے بارے میں سوچنا ہے ہم نے، میں کس چیز کی وجہ سے اللہ کے ذکر سے غافل ہوں، کون سی ایسی چیز ہے جو مجھے اللہ کو بھلانے والی ہے، میں نے اسے اپنی زندگی سے نکالنا۔ اور جو کچھ ہم نے تمہیں دے رکھا ہے اس میں سے ہماری راہ میں اس سے پہلے خرچ کرو کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے۔ تو کہنے لگے اے میرے پروردگار، مجھے تو تھوڑی دیر کی مہلت کیوں نہ دی کہ میں صدقہ کروں اور نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں۔ آپ دیکھیں اینڈ پہ ماننے کا کیا فائدہ؟ اللہ کہہ رہا ہے کوئی فائدہ نہیں۔ اور جب کسی کا مقررہ وقت آ جاتا ہے پھر اسے اللہ تعالیٰ ہرگز مہلت نہیں دیتا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اس سے اللہ تعالیٰ بخوبی باخبر ہے۔ سورہ تغابن شروع ہو رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور تغابن کہتے ہیں دھوکہ دینے کو، فراڈ کرنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تمام چیزیں جو آسمانوں اور زمین میں ہیں اللہ کی پاکی بیان کرتی ہیں، اسی کی سلطنت ہے اور اسی کی تعریف ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اسی نے تمہیں پیدا کیا، سو تم میں سے بعض تو کافر ہیں اور بعض ایمان والے، اور تم جو کر رہے ہو اللہ خوب دیکھ رہا ہے۔ اللہ کو پتا ہے کون کس نیت کے ساتھ کر رہا ہے اور کون کس جذبے سے کر رہا ہے۔ اسی نے آسمانوں کو اور زمین کو عدل اور حکمت سے پیدا کیا، اسی نے تمہاری صورتیں بنائیں اور بہت اچھی بنائیں، اور اسی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے۔ وہ آسمان اور زمین کی ہر چیز کا علم رکھتا ہے، اور جو کچھ تم چھپاؤ اور جو ظاہر کرو وہ سب کو جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو سینوں کی باتوں تک کو جاننے والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں مجھے تمہاری نیتوں کا بھی پتہ ہے، اسی لیے تو کہا گیا انما الاعمال بالنیات، اعمال نیتوں کے ساتھ ہیں، کیونکہ نیت اگر خراب ہوگی تو وہ عمل بھی قبول نہیں ہوگا۔ کیا تمہارے پاس اس سے پہلے کے کافروں کی خبر نہیں پہنچی جنہوں نے اپنے اعمال کا وبال چکھ لیا اور جن کے لیے دردناک عذاب ہے؟ یہ اس لیے کہ ان کے پاس ان کے رسول واضح دلیلیں لے کر آئے تو انہوں نے کہہ دیا کہ کیا انسان ہماری رہنمائی کرے گا، بس انہوں نے انکار کر دیا اور منہ پھیر لیا، اور اللہ نے بھی بے نیازی کی، اور اللہ تو بہت ہی بے نیاز اور سب خوبیوں والا ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں میں نے انہیں ان کے حال پہ چھوڑ دیا، میں بے نیاز ہو گیا۔ ایسا نہ ہو کہ ہم دین سے بے نیاز ہوں اور اللہ ہم سے بے نیاز ہو جائے، ایسا کبھی ہمارے ساتھ نہ ہو، ہم اللہ کو بھولیں اور اللہ ہمیں بھول جائے۔ اللہ ہمیں ہمارے حال پر کبھی بھی نہ چھوڑے۔ ان کافروں نے خیال کیا ہے کہ دوبارہ زندہ نہ کیے جائیں گے، آپ کہہ دیجئے کیوں نہیں، اللہ کی قسم تم ضرور دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، پھر جو کچھ تم نے کیا ہے اس کی خبر دیے جاؤ گے، اور اللہ پر تو یہ بات بہت ہی آسان
ایمان ہے، سو تم اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس نور پر جسے ہم نے نازل فرمایا، یعنی نور ہدایت، یہ قرآن، ایمان لاؤ اس پر۔ اور اللہ تعالیٰ تمہارے ہر عمل پر باخبر ہے۔ جس دن تم سب کو اس جمع ہونے والے دن جمع کرے گا، وہی دن ہے ہار جیت کا۔ اور جو شخص اللہ پر ایمان لا کر نیک عمل کرے، اللہ اس سے اس کی برائیاں دور کر دے گا اور اسے جنتوں میں داخل کرے گا، جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا، وہ سب جہنمی ہیں جو جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، اور کوئی مصیبت اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں پہنچ سکتی۔ جو اللہ پر ایمان لائے، اللہ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ دعا کر لیں کہ اے اللہ آپ مجھے بھی ہدایت دے دیں۔ اللہم اہدنا وسددنا۔ اے اللہ ہم آپ پر ایمان لائے اور دل کی گہرائیوں سے ایمان لائے۔ ہم یہ جو چھوٹی سی کوشش کر رہے ہیں آپ کے اس کلام کو سمجھنے کی، اب ہمیں اس پر ثابت قدم رکھیں۔ اور اللہ نے بتایا نا کہ ایمان رکھو تم تقدیر پر، تم اپنی کوششیں جاری رکھو، میں تمہارے لیے انجام میں دیکھ لوں گا، اس کا بدلہ میں دے دوں گا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے دلوں کو ہدایت دیں، اور ایسی ہدایت دیں کہ ہم پھر اس ہدایت پر جم جائیں۔ اے لوگو، اللہ کا کہنا مانو اور اس کے رسول کا کہنا مانو، پس اگر تم اعراض کرو تو ہمارے رسول کے ذمے تو صاف صاف پہنچا دینا ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، مومنوں کو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے۔ اور یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم فاحذروہم۔ اے ایمان والو، تمہاری بیویاں اور تمہاری بعض بیویاں اور تمہارے بعض بچے تمہارے دشمن ہیں، ان سے ہوشیار رہنا۔ آپ نے کبھی اس آیت کو سنا ہے؟ اس سے پہلے کبھی غور سے سنا ہو کہ قرآن میں یہ بھی آیت ہے کہ اے ایمان والو، تمہاری کچھ بیویاں اور تمہارے کچھ بچے تمہارے دشمن ہیں، بس تم ان سے ہوشیار رہنا، اور اگر تم معاف کر دو اور درگزر کر جاؤ اور بخش دو تو اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ وہ بیوی جو آپ کو نیک کام سے روکے، وہ آپ کے لیے آزمائش ہے، وہ آپ کی دشمن ہے۔ اور اگر ایسی اولاد جو فتنے ہی فتنے بنائے، آپ دیکھیں ایک تھی آزمائش، ہم نے پیچھے پڑھا تمہارے مال اور تمہاری اولاد، تمہاری بیویاں تمہارے لیے فتنہ ہے۔ وہ فتنہ اردو والا فتنہ نہیں ہے، ہم تو کہتے ہیں نا فتنہ جو لڑائی جھگڑے والا فتنہ، وہ نہیں، عربی میں فتنہ آزمائش کو کہتے ہیں۔ یہاں آزمائش سے ہٹ کے بات آئی کہ یہ تمہارے عدو لکم، تمہارے دشمن ہیں۔ اگر آپ کی اولاد اور آپ کی بیوی آپ کو ہدایت سے دور لے کر جا رہی ہے، وہ پھر دشمن ہے۔ اگر ہماری اولادیں ہمیں ایسے کاموں پہ مجبور کریں کہ ہم حرام کما کے لائیں، وہ ہماری دشمن ہے۔ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے، ماں باپ حلال حرام صحیح غلط کی تمیز بھول جاتے ہیں اولادوں کے چکر میں۔ اگر اولاد سے غلطی ہو گئی، بیٹا تھا اور عیاش باپ کا بیٹا تھا اور وہ کسی کی بیٹی کی عزت لوٹ کے آ گیا، تو باپ پھر پیسے سے اسے کور کرتا ہے۔ باپ پھر کہتا ہے ٹھیک ہے، پیسہ کس لیے ہے، میں اپنا نام تھوڑی خراب کروں گا، میرا بیٹا میں تم پہ آنچ بھی نہیں آنے دوں گا۔ تو یہ ایسے پھر اولادیں دشمن ہیں۔ دشمنی اس سے زیادہ کیا ہوگی کہ آپ ان کو جہنم کی طرف لے کر جا رہے تھے، وہ خود بھی جہنم کی طرف جا رہا ہے اور آپ اس کا ہاتھ پکڑ کے چلتے ہیں، اور وہ بھی آپ کو بھی لے جاتا ہے جہنم میں۔ وہ گناہ کر کے آتا ہے اور آپ شیری دیتے ہیں، کہتے ہیں کوئی بات نہیں۔ اور ہم آج اپنے بچوں کو کہتے نہیں بیٹا خبردار کسی کی بات برداشت کرو، کوئی تمہیں کچھ کہے نا، کوئی تم پہ روب ڈالے، کھینچ کے ایک تھپڑ مارا کرو، خبردار کسی سے مار کھاؤ۔ اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں کہ یہ دشمن ہیں۔ شدید محبت کرنے والے یہ دو رشتے ہیں جن سے مرد کو محبت ہوتی ہے، ایک بیوی اور دوسری اولاد، اور یہی رشتے ہیں اگر ان کی اچھی تربیت ہوگی تو یہ ہمارے حق میں اچھے ہوں گے، اور اگر تربیت اچھی نہیں ہوگی پھر یہ ہمارے ہاتھوں سے پھسل جائیں گے۔ اور دیکھیں اگلی آیت میں پھر آ گیا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے مال اور اولاد سراسر تمہاری آزمائش ہیں، اور بہت بڑا اجر تو اللہ کے پاس ہے۔ دیکھیں حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص ایسا ہوگا قیامت کے دن جس کی اولاد اس کی نیکیاں کھا جائے گی۔ وہ کس صورت میں کھائے گی؟ ظاہر ہے جب وہ گناہوں کی
اندھیروں میں چلی جائے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اچھے طریقے سے اپنی اصلاح کرنے والا بنائے۔ اور بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ بعض دفعہ آج کل کے ماں باپ سختی نہیں کرتے، بعض دفعہ دین پہ عمل کروانے کے لیے سختی ضروری ہوتی ہے۔ مثال سے آپ سمجھیں کہ آپ نے کچھ بنایا اور آپ کی دیگچی نیچے سے ہلکی سی کالی تھی، آپ اس کو ہلکا سا ویم لگائیں گے وہ صاف ہو جائے گی۔ اگر آپ کی دیگچی جل جاتی ہے، سالن آپ کا جل گیا یا دیگچی آپ کی اوپر نیچے سے جل گئی، تو آپ صرف ویم نہیں لگاتے، آپ تار لیتے ہیں اور رگڑ رگڑ کے اس کو مانجتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کو پتا ہوتا ہے کہ دیگچی صاف ہوگی تو اچھی لگے گی۔ بعض دفعہ اولاد کی تربیت کے لیے ہمیں سختی کرنی پڑتی ہے۔ کیوں؟ جسم کے ایک حصے میں زخم ہو جاتا ہے اور آپ پٹی کرتے ہیں اور پٹی چپک جاتی ہے، ہم اس کو اتارتے ہیں، درد ہوتا ہے نا، تکلیف ہوتی ہے، اس تکلیف کو ہم کیوں برداشت کرتے ہیں؟ ہمیں پتا ہوگا کہ وہ تکلیف اگر نہیں برداشت کی جائے گی جسم ٹھیک نہیں ہوگا، زخم صاف نہیں ہوگا۔ زخم کو صاف کرنے کے لیے جب ٹنچر یا پائیوڈین لگائی جاتی ہے یا ہائیڈروجن پر آکسائڈ لگائی جاتی ہے تو ایک دفعہ درد ہوتا ہے، ہم اس درد کو کیوں برداشت کرتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں پتا ہوتا ہے کہ اس سے ہمارا جسم صاف ہوگا۔ تو جب ہم نے اپنی اولادوں کے جسموں کو صاف کرنا ہے نا تو تھوڑی سختی کرنی پڑے گی۔ مجھے حیرت ہوتی ہے، مائیں کہتی ہیں کہ نہیں اب تو بچے بڑے ہو گئے، اب ان پہ کیا سختی کریں؟ جس حد تک ممکن ہو دین کے معاملے میں جہاں تک آپ کر سکیں آپ کر لیں۔ یہ نہیں مار کٹائی شروع ہو جائے، ایسے نہیں۔ بعض دفعہ رویے بھی آپ کو بہت سا، آپ اپنے رویے سے بھی اپنے بچوں سے بہت سے کام کروا سکتے ہیں۔ آپ کا بچہ آپ کی بات نہیں سن رہا اور آپ ان سے بولنا چھوڑ دیں، آپ کی خاموشی آپ کے بچے کو آپ کے قریب لے آئے گی اور وہ آگے پیچھے گھومے گا، ماما خیر ہے آئندہ نہیں کروں گا، اب ایک دفعہ راضی ہو جائیں، بول لیں۔ کیوں؟ جذباتی لگا ہوتا ہے ہمارے بچوں کو ہمارے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی بہترین تربیت کرنے والا بنائے۔ بس جہاں تک تم سے ہو سکے اللہ سے ڈرتے رہو اور سنتے رہو اور مانتے چلے جاؤ، اور اللہ کی راہ میں خیرات کرو جو تمہارے لیے بہتر ہے، اور جو شخص اپنے نفس کی حرص سے محفوظ رکھا جائے وہی کامیاب ہے۔ اور اگر تم اللہ کو اچھا قرض دو گے، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے، تو وہ اسے تمہارے لیے بڑھاتا جائے گا اور تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا۔ اللہ تو بڑا ہی قدردان اور بڑا بردبار ہے، وہ پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا ہے۔ اور چھوٹی سورہ نساء بھی کہتے ہیں، اس میں تھوڑا سا احکامات آئیں گے طلاق کے بارے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے نبی اپنی امت سے کہو جب تم اپنی بیویوں کو طلاق دینا چاہو تو ان کی عدت کے دنوں کے آغاز میں انہیں طلاق دے دو اور عدت کا حساب رکھو، اور اللہ سے جو تمہارا پروردگار ہے ڈرتے رہو، نہ تم انہیں ان کے گھروں سے نکالو اور نہ وہ خود نکلیں۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ وہ کھلی برائی کر بیٹھیں، یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں، اور جو شخص اللہ کی حدود سے آگے بڑھ جائے اس نے یقیناً اپنے اوپر ظلم کیا۔ تم نہیں جانتے شاید اس کے بعد اللہ تعالیٰ کوئی نئی بات پیدا کر دے۔ دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتایا کہ اگر آپ نے طلاق دی ہے بیوی کو تو پہلی جو 2 طلاقیں ہوتی ہیں نا، طلاق رجعی، اس میں حکم یہ ہوتا ہے کہ خاوند بیوی کو گھر سے نہ نکالے اور نہ بیوی گھر چھوڑ کر جائے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ ادھر سے خاوند نے طلاق دی اور بیوی اپنا سامان پیک کر کے اور تیار ہو کے اور میں کیا فون کر دے گی بھائیوں کو آؤ اور مجھے لے جاؤ، تمہارے بہنوئی نے مجھے طلاق دے دی ہے، اور بھائی آتے ہیں اور گاڑی لے جا کر سامان ڈالا اور چلو جی۔ اللہ نے حکم دیا طلاق رجعی 2 طلاقیں ہونے کی صورت میں عورت خاوند کے گھر رہے، اس کے لیے سجے سنورے، اسے اٹریکٹ کرے تاکہ ان کا گھر بسا رہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسند طلاق ہے، تو کوشش یہی ہونی چاہیے کہ معاشرے میں یہ چیز کم ہو۔ بعض دفعہ جہاں حالات بہت خراب ہیں تو پھر وہاں کوئی حرج نہیں، بس جب یہ عورتیں اپنی عدت پوری کرنے کے قریب پہنچ جائیں تو انہیں یا تو قاعدے کے مطابق اپنے نکاح میں رہنے دو یا دستور کے مطابق انہیں الگ کر دو، اور آپس میں سے 2 عادل شخصوں کو گواہ مقرر کر لو، اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے ٹھیک ٹھیک گواہی دو۔ یہی ہے وہ جس کی نصیحت اسے کی جاتی ہے جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، اور جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے چھٹکارے کی شکل نکال دے گا اور اسے ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جس سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا، اور جو شخص اللہ پر توکل کرے اللہ اسے کافی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اپنا کام پورا کر کے ہی رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے۔ ہوتا کیا ہے، عورتیں طلاق
طلاق کیوں نہیں لیتی کہ پتہ نہیں بعد میں خرچے کون پورے کرے گا، بعد میں ہم کہاں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہاں سے روزی دیتے ہیں جہاں انسان کے گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ بعض دفعہ ایک عورت کتنے سال ایک ظلم کی چکی میں پستی رہتی ہے اور جب وہاں سے طلاق ہو جاتی ہے، بعد میں جس گھر میں شادی ہوتی ہے وہاں بڑی سکھی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو ذریعے بنا دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ رحمت کرنے والے ہیں، اور یہ سارے تقوی کے فائدے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مشکلوں سے بھی نکالتے ہیں اور روزی بھی آسان کرتے ہیں۔ اور پھر اگر تمہیں شبہ ہو تو اور نہیں، تمہاری عورتوں میں سے جو عورتیں حیض سے نا امید ہو گئی ہوں، اگر تمہیں شبہ ہو تو ان کی عدت 3 مہینے ہے، اور ان کی بھی جنہیں حیض آنا شروع ہی نہ ہوا ہو، اور حاملہ عورتوں کی عدت ان کے وضع حمل ہے۔ اور جو شخص اللہ سے ڈرے، اللہ اس کے ہر کام میں آسانی پیدا کرے گا۔ یہ اللہ کا حکم ہے جو اس نے تمہاری طرف اتارا ہے، اور جو شخص اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے گناہ مٹا دے گا اور اسے بڑا بھاری اجر دے گا۔ تم اپنی طاقت کے مطابق جہاں تم رہتے ہو وہاں ان طلاق والی عورتوں کو رکھو اور انہیں تنگ کرنے کے لیے تکلیف نہ پہنچاؤ، اور اگر وہ حمل سے ہوں تو جب تک بچہ پیدا ہو لے انہیں خرچ دیتے رہو، پھر اگر تمہارے کہنے سے وہی دودھ پلائیں تو تم انہیں ان کی اجرت دو۔ آپ دیکھیں اسلام کیا کہہ رہا ہے کہ جب تک وہ عدت میں ہے خرچہ آپ کریں گے، بیبی کی ڈیلیوری کا خرچہ مرد کرے گا، اگر عورت بچے کو دودھ پلائے گی وہ خرچہ بھی مرد کرے گا، اور باہم مناسب طور پر مشورہ کر لیا کرو، اور اگر تم آپس میں کشمکش کرو تو اس کے کہنے سے کوئی اور دودھ پلائے گی۔ یہ عرب کا رواج تھا، ہمارے ہاں تو الحمدللہ نہیں ہے، ہمارے ہاں عورتیں خود ہی پلا لیتی ہیں۔ تو کشادگی والے کو اپنی کشادگی سے خرچ کرنا چاہیے، اور جس پر اس کے رزق کی تنگی کی گئی ہو اسے چاہیے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اسے دے رکھا ہے اسی میں سے حسب حیثیت دے۔ کسی شخص کو اللہ تکلیف نہیں دیتا مگر اتنی ہی جتنی طاقت اسے اس نے دے رکھی ہو۔ اللہ تنگی کے بعد آسانی بھی دے گا، اور بہت سی بستی والوں نے اپنے رب کے حکم سے اور اس کے رسولوں کی سرتابی سرتابی کی تو ہم نے بھی ان سے سخت حساب لیا اور انہیں عذاب دیا، اندیکھا سخت عذاب، بس انہوں نے اپنے کرتوتوں کا مزہ چکھ لیا اور انجام کاران کا خسارہ ہی ہوا، اور انجام کار ان کا خسارہ ہی ہوا۔ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے، بس تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اے عقل مند ایمان والو، یقیناً اللہ نے تمہاری طرف نصیحت اتاری ہے۔ اللہ تعالیٰ بار بار بتا رہے ہیں یہ قرآن نصیحت ہے، ایک ایک مسئلے کو تو اللہ تعالیٰ نے اس میں ہائی لائٹ کر کے سمجھا دیا۔ رسول جو تمہیں اللہ کے صاف صاف احکام پڑھ کر سناتا ہے تاکہ ان لوگوں کو جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں وہ تاریکیوں سے روشنی کی طرف لے آئے، اور جو شخص اللہ پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے تو اللہ تعالیٰ اسے ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، جن میں یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ بے شک اللہ نے اسے بہترین روزی دے رکھی ہے۔ اللہ وہ ہے جس نے 7 آسمان بنائے اور اسی کے مثل زمینیں بھی، ان کا حکم ان کے درمیان اترتا ہے تاکہ تم جان لو کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو با اعتبار علم گھیر رکھا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اس زمین پر ہر چیز اس کی تابعداری کرتی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں بھی اپنی تابعداری کرنے والا بنائے۔ سورہ التحریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تحریم کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی چیز کو اپنے اوپر حرام کر دینا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس چیز کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کر دیا اسے آپ کیوں حرام کرتے ہیں؟ کیا آپ اپنی بیویوں کی رضامندی حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اس سورت کے پیچھے کا جو واقعہ ہے وہ بہت پیارا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ حضرت زینب کے پاس جاتے، حضرت زینب بنت جہش، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس جاتے اور تھوڑی دیر رہتے، تھوڑی دیر رکتے اور وہاں شہد پیتے۔ اب اماں عائشہ اور اماں حفصہ سوکنے تھی نا، انہیں لگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اماں زینب کے پاس زیادہ بیٹھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کوئی ایسا حل نکالیں اللہ کے نبی تھوڑی دیر بیٹھیں اور ہمارے پاس زیادہ بیٹھیں۔ ان دونوں نے آپس میں یہ بات طے کی کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے نا
تو ایک یہ کہے گی کہ اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے۔ مغافیر ایک ایسا پھول تھا جس کی ہلکی سی بانس ہوتی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم جب یہ آپ کو کہیں گے میں بھی یہ کہوں گی۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں میں نے کہا میں بھی یہ کہوں گی اور تم بھی ایسا کہنا، اور حضرت حفصہ نے بھی ایسے ہی کہا۔ اب جب دو بیویوں نے کہا کہ واقعی منہ سے بو آ رہی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا آج کے بعد میں یہ شہد نہیں پیوں گا اور میں نے اسے اپنے اوپر حرام کر لیا۔ انہوں نے قسم کھا لی اللہ کے نبی نے کہ میں ایسا نہیں کروں گا۔ اب بتا بھی دیا کہ میں نے تو زینب کے گھر سے صرف شہد پیا تھا، لیکن یہ کہا کہ چلو تم یہ کسی کو مت بتانا، لیکن آئندہ میں شہد نہیں پیوں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورت نازل کی اور بتایا کہ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 ازواج ہیں، آپ اگر ایک کے پاس گئے اور شہد پینے میں تھوڑا وقت لگ گیا اور باقیوں نے اس کی وجہ سے، وہ ایک فطری طور پہ ہوتا ہے نا، حسد کا عنصر غالب آ گیا۔ اللہ نے کہا آپ کسی چیز کو اپنے اوپر کیسے حرام کر سکتے ہیں؟ آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ ایسا کریں گے تو لوگ بھی ایسا کریں گے۔ اللہ، اور یہ واقعہ بھی اللہ کے نبی ہونے کی صداقت کی دلیل ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی نہ ہوتے تو یہ باتیں قرآن میں ہوتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے قسم کھائی اور اللہ نے کہا نہیں کھانی۔ اللہ کہہ رہا ہے اے نبی جس چیز کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کر دیا آپ اسے کیوں حرام کرتے ہیں؟ کیا آپ اپنی بیویوں کی رضامندی حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ اور اللہ تو بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تحقیق کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے قسموں کو کھول دینا مقرر کر دیا۔ اللہ تمہارا کارساز ہے اور وہی پورے علم اور حکمت والا ہے۔ ہم پیچھے سورہ المائدہ میں پڑھ چکے ہیں کہ اگر قسم کھائیں تو اس کا کفارہ دیں۔ اور یاد کرو جب نبی نے اپنی بعض عورتوں سے ایک بات پوشیدہ کہی، پس جب اس نے اس بات کی خبر کر دی اور اللہ نے اپنے نبی کو اس پر آگاہ کر دیا تو نبی نے تھوڑی سی بات بتا دی اور تھوڑی سی ٹال گئے۔ پھر جب نبی نے اپنی اس بیوی کو یہ بات بتائی تو وہ کہنے لگی اس کی خبر آپ کو کس نے دی؟ کہا سب جاننے والے نے، جو پوری خبر رکھنے والا اللہ ہے اس نے مجھے بتا دیا۔ ہوا یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اپنی بیوی کو کہا تھا نا کہ نہ بتانا تم کہ میں نے شہد پیا ہے۔ انہوں نے حضرت حفصہ کو بتا دیا۔ اب دیکھیں جب آپس میں بات ہو گئی ہوتی ہے نا تو تیسرے بندے تک خبر جائے تو حضرت عائشہ پریشان کہ میں نے تو حفصہ کے علاوہ کسی کو بتایا نہیں، اور حفصہ اتنی پکی سہیلی ہے وہ کسی کو بتائے گی نہیں تو آپ کو کیسے پتہ لگی؟ اب وہ پوچھ رہی ہیں اللہ کے نبی آپ کو کس نے بتایا؟ اب دیکھیں اماں عائشہ کو پتا تھا نا کہ اللہ کے نبی غیب نہیں جانتے، ٹھیک ہے؟ اللہ کے نبی یہاں کہہ سکتے تھے تمہیں نہیں پتا میں غیب جانتا ہوں، مجھے پتا ہے سارا کچھ۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ مجھے یہ ساری خبریں اللہ نے دی ہیں جو تمام غیب جاننے والا ہے، اور انہوں نے اپنی تھوڑی سی بات بیوی کو بتائی اور تھوڑی سی نہیں بتائی، یعنی کچھ سے درگزر بھی کیا۔ ہمارے ہاں مرد کیا کرتے ہیں جب کوئی بات پتہ لگتی ہے تو بس آنن فانن پڑخ پڑخ پڑخ۔ یہاں کیا پتہ لگ رہا ہے کہ بات غلطی، بیوی بھی غلطی کرتی ہے نا اگر، اب دیکھیں امہات المومنین خواتین تھی نا، فطرتاً حسد آ جاتا ہے۔ ایک واقعہ آتا ہے، اگر آپ کبھی یہ واقعات پڑھیں نا، ایک واقعہ آتا ہے کہ اماں عائشہ کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سین میں بیٹھے تھے اور غلام پلیٹ میں سالن لے کر آیا، اللہ کے نبی کی کسی بیوی نے بھیجا۔ انہوں نے کہا کہ عائشہ کو پکڑاؤ۔ عائشہ نے ایسے پکڑا برتن اور ہاتھ ہٹا دیا، وہ برتن نیچے گرا، مٹی کا برتن تھا، برتن بھی ٹوٹ گیا اور کھانا بھی ضائع ہو گیا، وہ جو سالن تھا وہ ضائع ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اس کی برتن کی کرچیاں اٹھا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ تمہاری ماں کو غصہ آ گیا یا تمہاری ماں کو وہ حسد محسوس ہوا جو فطری ہے۔ تو عورتیں تو تھیں، بے شک امہات المومنین تھیں، فطری طور پہ ہم نہیں برداشت کر سکتے نا کہ ہمارا میاں کسی کو دیکھے، کسی کے بارے میں بات کرے، تو یہ فطرتی جو چیز تھی اللہ کے نبی کو کہا گیا کہ آپ اس پہ بھی بات نہ کریں، آپ اپنے اوپر وہ حرام نہ کریں۔ تو اے نبی کی دونوں بیویوں، اگر تم دونوں اللہ کے سامنے توبہ کر لو تو بہت بہتر ہے، یقیناً تمہارے دل جھکے پڑے ہیں، اور اگر تم نبی کے خلاف ایک دوسرے کی مدد کرو گی پس یقیناً اس کا کارساز اللہ ہے، اور جبرائیل اور نیک ایماندار اور ان کے علاوہ بھی فرشتے مدد کرنے والے ہیں۔ اگر وہ تمہیں طلاق دے دیں تو بہت جلد انہیں ان کا رب تمہارے بدلے تم سے بہتر بیویاں عنایت کرے گا، جو اسلام لانے والیاں، ایمان والیاں اور اللہ کے حضور جھکنے والیاں اور توبہ کرنے والیاں اور عبادت بجا لانے والیاں، روزے رکھنے والیاں ہوں گی، بیوہ اور کنواریاں۔ بتا دیا گیا کہ اے ازواج مطہرات، اگر تم اللہ سے توبہ کرو تو بہتر ہے،
اور آپ دیکھیں ہم سمجھتے ہیں ہم توبہ کے بغیر پتہ نہیں کیا کر لیں گے. یہاں امہات المومنین کے لیے یہ بات آ رہی ہے. اور پھر بتایا گیا کہ اگر آپ نے نہیں رہنا تو اللہ کا نبی آپ کو ہٹا دے گا, آپ کی جگہ کوئی اور لے آئے گا. لیکن انہوں نے پھر یہاں اس آیت میں نا مومن بیٹی کی تعریف کی گئی ہے کہ مومن بیٹی کیسی ہوتی ہے. آپ کی اور میری بیٹیوں کو اللہ تعالیٰ ان صفات والا بنائے جو اسلام والی ہوں, ایمان والیاں ہوں, اور اللہ کے حضور جھکنے والیاں, اپنے گناہوں پر توبہ کرنے والیاں, اور عبادت بجا لانے والیاں, اور روزہ رکھنے والیاں. اللہ ہماری بیٹیوں کو بھی ایسے ہی بنائے. اے ایمان والو, تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان ہے اور پتھر ہیں, جس پر سخت دل مضبوط فرشتے مقرر ہیں, جنہیں جو حکم اللہ تعالیٰ دیتا ہے وہ اس کی نافرمانی نہیں کرتے, بلکہ جو حکم دیا جاتا ہے وہ بجا لاتے ہیں. آپ دیکھیں ہم اپنے بچوں کے لیے کتنا کچھ کرتے ہیں. اب عید ہے نا, تو ہم میں سے ہر بندہ اپنے بچوں کی عید کی تیاری کر رہا ہوگا. آپ اور میں جہاں انہیں دنیا میں خوبصورت اور پیارا دیکھنا چاہتے ہیں, ہمیں ان کی آخرت کی بھی فکر کرنی کہ وہ آخرت میں بھی خوبصورت اور پیارے ہوں. اے کافرو, آج تم عذر اور بہانہ مت کرو, صرف تمہیں تمہارے کرتوت کا بدلہ دیا جا رہا ہے. اے ایمان والو, تم اپنے اللہ کے سامنے سچی اور خالص توبہ کرو. قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے گناہ دور کر دے اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں. جس دن اللہ تعالیٰ نبی کو اور ایمان والوں کو جو ان کے ساتھ ہیں رسوا نہ کرے گا. ان کا نور ان کے سامنے اور ان کے دائیں دوڑ رہا ہوگا. یہ دعائیں کرتے ہوں گے, ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر. اور یہ پولیس صراط کے وقت ہوگا جب ہم میں سے ہر ایک کو روشنی کی ضرورت ہوگی نا, تو مسلمان دعائیں کر رہے ہوں گے, اور اس دعا کو یاد کریں اور دنیا میں پڑھا کریں. ہماری زبانوں پر آخرت میں یہ دعا تب آئے گی جب ہم دنیا میں پڑھتے ہوں گے, اور وہاں پر اللہ تعالیٰ نور کو مکمل کریں گے. دعا وہ کیا کریں گے, اے ہمارے رب ہمیں کامل نور عطا کر اور ہمیں بخش دے, یقیناً تو ہر چیز پر قادر ہے. اے نبی, کافروں اور منافقوں سے جہاد کرو اور ان پر سختی کرو, ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت بری جگہ ہے. اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے نوح کی اور لوط کی بیوی کی مثال بیان کی. یہ دونوں ہمارے بندوں میں سے دو نیک بندوں کے گھر میں تھیں, پھر انہوں نے اس میں خیانت کی, پس وہ دونوں نیک بندے ان سے اللہ کے عذاب کو نہ روک سکے. سورہ التحریم آیت نمبر 10 ہمارے عقیدوں کو صاف کرنے کے لیے بہت پیاری آیت. اللہ کہہ رہا ہے کہ انہیں بتاؤ کہ نوح اور لوط کی دو بیویاں تھیں, دونوں نے ہماری نافرمانی کی, دونوں نبی کے گھروں میں تھیں, لیکن انہوں نے خیانت کی, پس وہ دونوں نیک بندے ان سے اللہ کے عذاب کو نہ روک سکے. آج ہم کہتے ہیں آپ ہمارے ہاتھ پہ بیعت کر لیں, میں تو تب تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک میں اپنے مقتدیوں کو جنت میں نہ لے جاؤں. ہم کیسے اپنے جو ہے وہ لوگوں کو جنت میں لے کے جا سکتے ہیں؟ اس دن تو نبیوں کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اللہ کے سامنے کلام نہیں کر سکیں گے, سوائے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی کو جرت نہیں ہوگی کہ وہ اللہ سے صرف یہ کہہ دیں کہ حشر قائم کریں. اور ہم اتنے دھڑلے سے لوگوں کو اس بات پہ لے کر آتے ہیں, کوئی بات نہیں, آپ ہمارے مرشد کی بیعت کریں نا, تو مرشد تب جنت میں جائیں گے جب آپ سب کو بھیج لیں. اللہ کہہ رہا ہے دیکھ لو, وہ دونوں نیک بندے اللہ کے کسی عذاب کو نہ روک سکے, اور حکم دے دیا اے عورتوں دوزخ میں جانے والوں کے ساتھ تم دونوں بھی چلی جاؤ. اور اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے فرعون کی بیوی کی مثال بیان کی. فرعون کے گھر میں تھی نا حضرت بی بی آسیہ, اور جب کہ اس نے دعا کی, اور دعا کیا, رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ. فرعون نے کہا میں تمہیں اس گھر سے نکال دوں گا. اس نے کہا کوئی بات نہیں, مجھے تو جنت والا گھر چاہیے, مجھے تو اللہ کے پاس جانا ہے. اور اس نے دعا کی ہے میرے رب میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا, اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے بچا, اور مجھے ظالم لوگوں سے خلاصی دے. آج ہمارے شوہر تو الحمدللہ فرعون جتنے سخت نہیں ہیں نا, وہ کیلیں تو میخیں تو نہیں ٹھونکتے نا. ہمارے شوہر ہمیں نمازوں سے کیسے روک سکتے ہیں؟ عورتیں جو کہتی ہیں نا مجھے اصل میں ٹائم نہیں ملتا, وہ اصل میں میرے میاں کی وجہ سے نا, میاں گھر پہ ہوتے ہیں نا اتوار والے دن تو میں کچھ کر نہیں سکتی. میاں یہ تھوڑی کہتے ہیں کہ پورا دن میرے سرانے بیٹھی رہو نماز نہ پڑھو, نہیں, وہ تو بیچارہ پورا دن آپ کا منہ دیکھ کے بھی تنگ ہی آ جاتا ہوگا کہ یہ تو غلطی ہو گیا, پورا دن اٹھ ہی نہیں رہی. ٹھیک ہے, وہ آپ کو دیکھے گا تھوڑی دیر کے لیے دیکھے گا, اس سے زیادہ دیکھنے کی میاں کی بھی بیچارے کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی. یہ تو ہم مسلط ہو جاتے ہیں ان کے سروں پر. آپ اور میں اگر سمجھیں, اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے جو ہے وہ اپنے شوہر کو بہانہ بنا کر عذر بنا کر نیکی سے نہیں دور رہنا.
ہم بہت سے نیک کام اس لیے کر دیتے ہیں کہ جی میرے ہسبینڈ پسند نہیں کرتے، حالانکہ شوہر بیچارے کو خواب میں بھی نہیں پتا ہوتا. شوہر کو اگر آپ محبت سے کہتے ہیں جانو میں نے بازار جانا، اور جانو جی آپ کو پیسے بھی دے دیتے ہیں اور گاڑی بھی دے دیتے ہیں یا بائک پہ بٹھا کے لے بھی جاتے ہیں، تو اس شوہر کو اگر آپ کہیں گی کہ میں نے آپ کے بچوں اور آپ کے گھر کی تربیت کے لیے قرآن پڑھنے جانا ہے، وہ کیوں روکے گا؟ وہ نہیں روکے گا. وہاں تو اس کا خرچہ بھی کوئی نہیں ہونا، وہ شکر کرے گا، قرآن پڑھے گی، اس کو عقل آئے گی اور میرے 4 پیسے کم لگیں گے، وہ تو شکر کرے گا. لیکن ہم انہیں بتائیں تو تب ہم خود ہی ان کے کندھے پہ بندوق رکھ کے گولی چلا دیتے ہیں کہ نہیں جی میرے شوہر تو چاہتے ہی نہیں. اصل میں نا میرے ہسبینڈ پسند نہیں کرتے میرا گھر سے نکلنا، اور میرے ہسبینڈ یہ پسند کرتے ہیں میں ہر ہفتے پارلر جاؤں، اور یہ پسند کرتے ہیں میں ہر ہفتے مارکیٹ جاؤں. وہ بیچارے تو کہتے ہیں کہ جاؤ اور قرآن سیکھو تاکہ تم قناعت کرو، جاؤ اور قرآن سیکھو تاکہ میری جیب سے ہر ہفتے پیسے نہ نکلیں. اور تو مردوں کو تو پتہ بھی کوئی نہیں ہوتا، ہر ہفتے دیکھ رہے ہوتے ہیں پیسے کم ہو گئے، کہاں گئے، اچھا پھر سوچتے ہیں لگا دیے ہوں گے کہیں. وہ تو عورت مرتی ہے تو بعد میں جب پیٹی سے 1,00,000 2,00,000 نکلتا ہے پتہ لگتا ہے اچھا یہ تو ادھر گئے ہوئے تھے. تو آپ اور میں یہ بات سمجھ جائیں، ہم نے اپنے گھروں کی اصلاح اگر کرنی ہے نا، تو اگر فرعون کی بیوی آسیہ فرعون کے محل میں رہ کر ایمان لا سکتی تھی، تو ہمارے گھر تو الحمدللہ بہت اچھے ہیں، ہمارے گھر ہماری جنتیں ہیں. اور مثال بیان فرمائی مریم بنت عمران کی، جس نے اپنے ناموس کی حفاظت کی، پھر ہم نے اپنی طرف سے اس میں جان پھونک دی، اور مریم اس نے اپنے رب کی باتوں اور اس کی کتاب کی تصدیق کی اور عبادت گزاروں میں سے تھی. اللہ تعالیٰ نے 2 عورتیں پیچھے بتائیں اور 2 عورتیں یہاں، 4 عورتوں کا قصہ آخری 3 آیات میں آیا. 2 عورتیں وہ تھیں جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی اور نبی کے گھر میں تھیں، اللہ نے دونوں کو ہلاک کیا. یہاں 2 عورتیں ایسی، ایک ایسی جو فرعون کے گھر میں تھی، فرعون خود غرق ہو گیا، اور آسیہ بی بی کے لیے آیا کہ ان کے لیے اللہ نے جنت میں گھر بنا دیا. اس کے مقابلے میں حضرت مریم کے بارے میں آیا، انہوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت کی، اللہ کے ساتھ لو لگائی، تو اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت میں عزت دی. حضرت مریم وہ واحد عورت ہیں جن کا ذکر آتا ہے پورے قرآن میں، اس کے علاوہ ہم نے کسی عورت کا ذکر نہیں پڑھا، کسی عورت کا نام نہیں پڑھا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عزت دی. تو اب آپ نے اور میں نے سوچنا ہے کہ ہم نے دونوں میں سے کس کیٹیگری کی عورت بننا ہے. آپ اور میں فرما بردار اور اطاعت گزار بننا چاہتی ہیں، یا پھر ہم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمان بننا چاہتی ہیں. جنتی عورتوں میں سب سے افضل حضرت خدیجہ، حضرت فاطمہ، حضرت مریم اور فرعون کی بیوی آسیہ ہیں. اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی ہو اور اللہ تعالیٰ ہم سے بھی راضی ہو. حدیث میں آتا ہے کہ مردوں میں تو بہت کامل ہوئے، مگر عورتوں میں کامل صرف فرعون کی بیوی آسیہ اور مریم بنت عمران اور خدیجہ بنت خویلد اور عائشہ رضی اللہ عنہا ہیں. ان کی فضیلت عورتوں پر ایسے ہے جیسے سریت کو تمام خانوں پر فضیلت حاصل ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں بھی اپنے کردار کو بہترین بنانے والا بنائے. ہم ایسی خواتین بنیں کہ ہم اپنے اللہ کو پسند آ جائیں. ہم ایسی مائیں اور ایسی بیٹیاں بنیں جو دین پر چلنے والی ہوں اور دین کے ساتھ گزارے کرنے والیاں ہوں. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بآیات وذکر الحکیم. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.